تعالیٰ فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ یہ خبر سن کے سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ سوچتا تھا کہ یا تو اس کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں درگور کر دے۔ تو یہ اسلام سے پہلے جب عورتوں کے حقوق نہیں تھے اس وقت یہ لوگوں کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ تھا کہ اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھتے تھے کہ میرے بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو جا کے باقاعدہ دفنا دیا کرتے تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس ایک جگہ خالی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہے شبی کا، ایک بڑا سا میدان ہے، اس پہ کچھ بھی تعمیر نہیں کی گئی، معلوم نہیں کیوں تعمیر نہیں کی، اور وہ جگہ ہے، وہ قبرستان ہے جہاں پر زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اس زمانہ میں، جبکہ وہ جاہلیت کا زمانہ گزر چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ وہ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ نہیں کرتے، بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں بیٹی پر، بیٹا پیدا ہو جائے اس پہ جتنی خوشی ہوتی ہے بیٹی پیدا ہونے پہ اتنی خوشی نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ تو افسوس کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی نہیں آ گئی جیسے کوئی جہنم میں جانے کا پروانہ مل گیا اس کو۔ اب بعض دفعہ سننے کو آتا ہے کہ بھئی ساتھی ہے، اس نے فون کر کے بڑی خوشی کے ساتھ بتا رہا ہے یا میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، ہر ایک کو میسج کر رہا ہے۔ اچھا اب اس کے چند عرصے کے بعد پتہ چلا اس کی بیٹی پیدا ہوئی، کوئی میسج نہیں، کوئی فون نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چلا، کسی اور سے پتہ چلا اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، تو یہ تو اسلام کی سوچ تو نہیں ہے، مسلمانوں کی سوچ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے جاہلیت کی جاہلانہ سوچ ہے کہ بیٹے پر تو خوشی ہے بیٹی پر غم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جاہلانہ سوچ آج بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا اس پر جو ہے نا خوشیاں فائرنگ اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی کوئی ذکر نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ جیسے کوئی میت ہو گئی گھر کے اندر، افسوس اور غم ہو رہا ہے، عجیب بات ہے۔ حالانکہ بیٹی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور اس شخص نے ان کا اچھا نام رکھا، اچھی پرورش کی، پھر شادی کرا دی، تو یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی والدین کو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ۔ کسی صحابی نے پوچھا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 بھی، لیکن کسی حدیث میں بیٹے کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ بیٹا انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا یا جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ بشارت بیٹی کے بارے میں، تو یعنی بتانا مقصد ہے اس حدیث میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہ ہر معاملے میں صرف دنیا کو نہ سوچو کہ دنیا کا فائدہ کس چیز میں، آخرت کا فائدہ بھی تو سوچو نا۔ ہم نے ہر چیز میں چونکہ مادہ پرستی ہے نا، ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نفع کس میں۔ جیسے ایک تاجر تھا نا، ایسی ایک حکایت ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے نا فرشتوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اختیار ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا یہ بتاؤ 4 پیسے کا نفع کس میں، اگر جہنم میں جانے میں 4 پیسے کا نفع چلو وہ مجھے قبول ہے۔ تو یہ ہماری تاجرانہ سوچ ہے کہ جہاں 4 پیسے کا نفع ہے وہی کرنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ کام انسان آخرت کے لیے بھی کرے، ہر کام میں دنیا کا نفع نہ دیکھے۔